آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ریویو۔ آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بلراج بخشی صاحب کی مشہور کتاب مٹی کے موسم۔ بلراج بخشی صاحب الیکٹرانک میڈیا کی ایک جانی مانی ہستی ہیں۔ اردو ادب میں انہیں ایک فکشن نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ایک اسٹیبلشڈ افسانہ نگار ہیں اور ان کے افسانے یقیناً ادب کے کلاسکس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک زمانے بعد انہوں نے اپنی کتاب شعری مجموعے کی شکل میں اپنا کلام پیش کیا ہے۔ یہ شعری مجموعہ ہے مٹی کے موسم۔ 202 صفحات پر مشتمل یہ اس کتاب میں زیادہ تر غزلیں ہیں، چند نظمیں بھی شامل ہیں، اور اس کتاب میں فلیگ پر کلام بلراج بخشی کے بارے میں پروفیسر قدوس جاوید صاحب نے ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے اس کلام کے بارے میں اپنی رائے دی ہے۔ ان کے کلام کا ایک مختصر تجزیہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بلراج بخشی کی شاعری موضوعی، لسانی اور فکری اعتبار سے عصری اردو شاعری میں معنی اور کیفیت اور تازہ کار افکار و خیالات کے لحاظ سے توجہ طلب ہے۔ ان کی غزلوں کے اشعار کلاسیکی ہی نہیں بلکہ جدید غزل کے مزاج کے ساتھ بھی مفاہمت سے زیادہ سرکشی کا رشتہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلراج بخشی اپنی شرطوں کے ساتھ اردو غزل کی مضبوط و مستحکم روایت کی زمین پر کھڑے ہیں۔ اپنی تمام تر جدت پسندیوں کے باوجود وہ اپنے اشعار کو تفہیم و تعبیر کے دائروں سے باہر نہیں ہونے دیتے۔ ان کے اشعار کے معنی و مفہوم کی ترسیل ہو جاتی ہے اور قاری یا سامع شعر کے معنی و مفہوم، تاثر اور کیفیت میں کھو جاتا ہے۔ دراصل انہوں نے زندگی کی سچائیوں کو ذاتی طور پر بہت ہی حوصلے کے ساتھ جھیلا اور برتا ہے، اسی لیے ان کے اشعار میں ریاکاری نہیں بلکہ سچے تجربات و مشاہدات کی آگ میں تپ کر شعر کے سانچے میں ڈھل جانے والے جذبات و احساسات ہیں۔ بلراج بخشی کھلے دل و دماغ کے ایک ایسے تعلیم یافتہ اور بصیرت مند شاعر ہیں جو گوشہ نشینی کے بجائے زندگی اور زمانے کے حقائق اور مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کا یہی رویہ ایک طرف جہاں ان کی شاعری میں حقیقت پسندی پیدا کرتا ہے، وہیں دوسری جانب ان کی شاعری میں موضوعاتی اعتبار سے تنوع اور تازہ کاری بھی پیدا کرتا ہے۔ ان کی غزلوں میں کلاسیکی غزل کی شعریات کا اتزام بھی واضح ہے۔ الفاظ کے لسانی برتاؤ، مضمون آفرینی، معنوی تہداری اور غزل کی داخلی حیت کی تازہ کاری کی بنا پر ان کی غزلوں میں ایک سرکش انفرادیت ہے۔ بلراج بخشی کی شاعری کے اندرون سے مرتعش لے اور موسیقی کا سازینہ ان کی غزلیہ شاعری کا وہ جلی دستخط ہے جس کے بغیر غزل محض انشائیہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن پروفیسر قدوس جاوید کو آتا ہے۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں بلراج بخشی کے کلام کو پڑھنے کی وہ راہ ہمیں دکھائی ہے جسے پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کیسی ہوگی۔ آئیے اب ہم ان کے کلام سے روبرو ہوتے ہیں۔ ان کی غزل کے یہ چند اشعار آپ سماعت فرمائیں۔ اگر کبھی کسی صورت سے جی بہل جاتا، رکا پڑا کوئی آنسو ہوں میں نکل جاتا۔ اگر کبھی کسی صورت سے جی بہل جاتا، رکا پڑا کوئی آنسو ہوں میں نکل جاتا۔ بچھڑنا اپنا مقدر ازل سے ہے لیکن یہ سانحہ کسی اگلی گھڑی کو ٹل جاتا۔ قدم ذرا سے کسی اور سمت اٹھ جاتے، ہمیشہ کے لیے گھر کا پتہ بدل جاتا۔ اسے جو میری ضرورت اگر رہی ہوتی، کسی بھی شکل میں وہ چاہتا میں ڈھل جاتا۔ تمہارے آنے سے صحرا میں پھول تو کھلتے، میرے مزاج کا موسم بھی کچھ بدل جاتا۔ قدم قدم پہ سہارے کا ہو گیا محتاج، اگر نہ تھامتا کوئی تو میں سنبھل جاتا۔ صدائے خیر نہ براج روک لیتی، اگر بلا نشانہ اندھیرے میں تیر چل جاتا۔ یہ غزل کے یہ چند اشعار بھی سماعت فرمائیں۔ کئی راستے میں جہاں آ گئے، پہنچنا کہاں تھا کہاں آ گئے۔ میرا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، زمینیں گئیں آسماں آ گئے۔ سفر ختم کچھ اس طرح سے ہوا، جہاں سے چلے تھے وہاں آ گئے۔ وہ مجھ سے زیادہ میرے پاس تھا، عجب فاصلے درمیاں آ گئے۔ سبق زندگی کا بدلتا رہا، نئے سے نئے امتحان آ گئے۔
ان کی غزلوں میں جو روانی ہے اور زبان میں لفظیات کی جو فراوانی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر مصرع بولتا ہوا مصرع ہوتا ہے۔ ان کی ایک نظم سماعت فرمائے، نظم کا عنوان ہے جب۔ میں اپنے حصے کی ہر لڑائی تو لڑ چکا ہوں، مگر میں ایسی لڑائیاں آج لڑ رہا ہوں کہ جو مسلط ہوئی ہیں مجھ پر کہ جو نہیں تھی میری، مگر مجھ پہ فرض کر دی معاشرے نے، معاشرہ جو کہ آ چکا تھا وجود میں میرے پیدا ہونے سے قبل، جس سے فرار ممکن نہیں ہے میرا۔ روایتوں اور فلسفوں کے، تمام دنیا کے مذہبوں کے، عبادتوں کے، تقدسوں کی ہزار ایسی لڑائیاں کب سے لڑ رہا ہوں، نبھا رہا ہوں لڑائیاں میرے سر کے بالوں کے نام پر، میری داڑھی مونچھوں کے منہ آنا کے نام پر، میرے کھانے پینے کے، پڑھنے لکھنے کے نام پر بھی، لباس پر، بے لباسی پر بھی، کہ میری اس کی شبیہ عریانیوں کی خاطر بھی لڑ رہا ہوں لڑائیاں بے نتیجہ۔ اب تک بحالت جنگ ہوں گزشتہ کی ساری نسلوں کے اور میرے ہی جانشینوں کے، مستقل اجتماعی جبر و ستم کا ہے سامنا، تسلسل سے کر رہا ہوں مقابلہ، تاکہ میرے افکار صرف میرے لیے تو محفوظ رہ سکیں کم سے کم۔ نظم اپنے موضوع کے لحاظ سے اور اس کے بعد جن تمثیلات و تشبیہات کا استعمال انہوں نے کیا ہے، اپنے آپ میں ایک باکمال نظم ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی لفظیات کے ساتھ یہ اردو شاعری میں اضافہ ہے یہ نظم۔ ایک غزل کے چند اشعار سنیں۔ دراز ہوتا نہیں ہے دستے سوال میرا، نہ جانے کیسے وہ جان پائے گا حال میرا۔ رفاقتوں میں تو فاصلے بھی ہیں قربتیں بھی، پتہ نہیں یہ کہ ہجر ہے یا وصال میرا۔ بچا بچا کر میں لمحے لمحے کو جوڑتا ہوں، اور آتے ہی خرچ ہونے لگتا ہے سال میرا۔ میں جس کے ماضی کی گمشدہ داستاں ہوں کوئی، قریب اسی کے نہ آ جائے خیال میرا۔ اس کتاب کو باقاعدہ خریدیں، خرید کر پڑھیں، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہے۔ کرشن کمار تور جو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور شاعر ہیں، اور ادب میں اپنی سمپلسٹی اور سہل ممتنع میں کہی گئی غزلوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے چند الفاظ میں بلّاج بخشی کے کلام کا تعارف پیش کیا جو کتاب کے آخری فلیپ پہ ہے، یہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بلّاج بخشی کی مضبوط و مربوط شاعرانہ منطق شعر کے مرکز خیال کو عقلی یا جذباتی پس منظر میں لطف انگیزی کا حامل بنا دیتی ہے۔ ان کا شعر اپنی اسلوبی مفاہمت کے باعث تخیل کو انبساط پر مرکوز رکھنے پر قادر ہے۔ بلّاج بخشی کے کتنے ہی الفاظ اور ترکیبیں ایسی ہیں جو تازہ عصری حیثیت کے مرکزی دائرے انعکاس میں موجود ہیں۔ ان کا حیرت انگیز فلسفیانہ اور فکر اور انوکھا مگر پر اثر اظہار ان کی شاعری میں جھلکتا اور چھلکتا نظر آتا ہے۔ ان کی جدت ترازی کا حسن محض زبان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے خیالات اور طرز عمل سے بھی اسے بصری، سمعی اور حسی پیکر عطا کرتے ہیں۔ بلّاج بخشی کے اشعار کی ماہیت میں ایک جہان نو کے در واہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہر رنگ میں، ہر آہنگ میں سرشاری عروج پر ہے، اور ان کا ہر خیال تہ در تہ وسعت اور احساس عمودی ارتقاء کے ساتھ ساتھ افقی روشن خیالی سے بھی مملو نظر آنے لگتا ہے۔ بلّاج بخشی جدید غزل کی جمالیات سے لبریز ہیں، اور نظم میں ان کی نمایاں خصوصیت ادبیت ہے۔ یقیناً یہ ایلیمنٹس، یہ عناصر بلّاج بخشی صاحب کے کلام میں موجود ہیں۔ بلّاج بخشی صاحب کی دیگر کتابیں بھی ہیں جو فکشن میں ہیں۔ ان کی شاعری کا یہ پہلا مجموعہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اردو داں حضرات اس کا استقبال کریں گے اور اس کتاب کو دلچسپی سے پڑھیں گے۔ یہ 202 صفحات پر
مشتمل ہے۔ اوشین پبلشنگ ہاؤس ادھمپور جموں کشمیر نے اسے شائع کیا، اور یہ ہندوستان کے ہر بڑے شہر میں جامع مکتبہ لمیٹڈ، ماڈرن پبلشنگ ہاؤس، کتب خانہ تالاب کھٹیکا اور الرحمان بک فاؤنڈیشن، میزان پبلیشرز وغیرہ کی تمام سینٹرز میں یہ کتاب اویلیبل ہے، اور اس کتاب کو آپ خرید کے پڑھیں۔ یہ آپ کی یقیناً یہ دلچسپی کا آپ کے سامان ہوگا۔ 2023 کی اہم اور دلچسپ کتابوں میں یہ شعری مجموعہ بھی میری نظر میں تھا، مجھے تھا کہ میں اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے آپ شکریہ کا موقع دیں۔ شکریہ۔